إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف به الغمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني عالم ما لا تعلمون۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عفت مآب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری تخلیقات پیش کی، زمین بنایا، آسمان کی تخلیق کی، سیارے اور ستارے پیدا کیے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے جو شاہکار مخلوق ہے وہ حضرت انسان کی تخلیق ہے۔ انسان کو ایک ماسٹر پیس کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ دنیا میں یا اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو مسخر کیا ہے تو انسان کے لیے، انسان کو خلیفہ بنایا ہے اس روئے زمین پر۔ اور جب اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے یہی کہا کہ کیا روئے زمین پہ ایسی مخلوق کو آپ بھیج رہے ہیں جو وہاں پر فساد برپا پہ کرے یا خریزی کا سبب بنے؟ ایسے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا قال انی عالم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں اس کی خبر تمہیں نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جب اس روئے زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے جو اعتراض جتایا تھا وہ اس کے منفی پہلوؤں کو ان کو سامنے رکھا تھا۔ خونریزی کی بات کی تھی، فتنہ و فساد کی بات کی تھی، لیکن اسی روئے زمین پر اللہ رب العزت کے یہ بندے اس کی عبادت میں بھی مصروف ہیں، اس کے مشن میں بھی مصروف ہیں، اس کے کلمے کو بلند کرنے میں بھی مصروف ہیں۔ اور اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اس روئے زمین پر آمد سے لے کر کے آج تک دیکھیں تو جو خلیفہ بنانے کی جو ایک سیریز ہے، جب جب انسان اس سے غافل ہوا ہے اپنی نیابت سے، اپنے خلیفہ کی حیثیت سے، تو اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کی حیثیت سے ایک سلسلہ یا نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ ان کے مشن پہ واپس لائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے، ان کی قوم ان کو جھٹلاتی رہی، ان پہ طنز اور طعنے کستی رہی، ان پہ پتھر کی بارش کرتی رہی،
لیکن روز وہ اس زخم پر مرہم پٹی کرتے تھے، روز نئے عزم کے ساتھ پھر دعوت کے فریضے کو انجام دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم اور سرداروں نے آگ کے حوالے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا اسوہ رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکی زندگی میں کس انداز میں اس بات کی کوشش کرتے رہے، اپنے خون جگر کو جلاتے رہے اور گھر گھر پر دستک دیتے رہے کہ لوگ توحید کے ماننے والے بنیں، اسلام کے پرچم کے تلے آ جائیں، کفر اور شرک سے اپنے رشتے اور ناطے کو توڑ لیں، اور اس راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اذیتیں نہیں اٹھائیں۔ اگر طائف کے میدان میں جب آپ کو بالکل لہو لہان کر دیا گیا تھا، جب اس بستی کے اوباشوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی تھی اور بڑے بوڑھوں نے آپ پر طنز اور طعنوں کی شکل میں گالیاں پیش کی تھی، ایسے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ پہاڑوں کے بھی فرشتے موجود ہیں، یہ بستی جو آپ کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، اس پوری بستی کو یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیں گے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت یا پھٹکار کا باعث بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگرچہ یہ قوم ابھی دامن اسلام میں نہیں آ رہی ہے، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس نسل میں سے ایسے نکلیں گے جو اس دین اسلام کے علم بردار بنیں گے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے بنیں گے۔ برادران عزیز، انسان کی اس وجود میں اللہ رب العزت نے ایک نفس رکھا ہے، اس نفس کو اللہ رب العزت نے بدی اور نیکی کے بارے میں الہام کیا ہے، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن یہ الہام، یہ روشنی، یہ چراغ کی روشنی ہے، اسی پہ پورے فیصلے کو نہیں چھوڑ دیا ہے۔ انسان کے اندر ایک داعیہ ہے، ایک جذبہ ہے جس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیز نیکی کے زمرے میں آئے گی اور کون سی چیز اسے بدی کے خانے میں رکھا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے وحی کی شکل میں ایک سراج منیر دیا، انبیاء اور رسول کا سلسلہ بھیجا، اور اس کے ذریعے یہ روشنی مکمل طور سے تفریق کر دیتی ہے کہ کون سی چیز اچھائی ہے اور کون سی چیز برائی ہے۔ ہمارے اس جسم میں ایک ٹکڑا ہے جسے قلب کہا جاتا ہے، جسے دل کہا جاتا ہے، لیکن یہ دل کیا ہے؟ اگر ہم میڈیکل سائنس کے اس میں دیکھیں تو ڈاکٹر اس کی مختلف تشریح کریں گے کہ اس میں خون کا دورانیہ کہاں سے پہنچتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے، لیکن قرآن مجید نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب بہتان تراشی کی گئی اور اس بہتان کے نتیجے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا، اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ یہ جو اندر ہمارے نفس ہے یہ برائی کی طرف اکساتا ہے، الا ما رحم ربی،
سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کے خاص رحمت ہو۔ ان ربی غفور الرحیم۔ ہمارے نفس کے اندر ایک امارہ ہے جو برائی کی طرف اکساتا ہے، اور اسی نفس کو دبانے کے لیے، اسی کو زیر کرنے کے لیے، اسی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہا گیا ہے کہ الکیس من دان نفسہ، چالاک وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، ذہین اور فطین وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ کس نفس کو؟ وہ نفس جو برائی کی طرف اکسانے والا ہو، ابھارنے والا ہو۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور عمل کرے ان چیزوں کے بارے میں، وہ فکر مند رہے، اس پر عمل پیرا ہو جو موت کے بعد اس کو فائدہ پہنچانے والی ہو۔ یہ نفس کا ایک حصہ ہے، اور اسی نفس کا دوسرا حصہ ہے جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان جب برائی کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، جب وہ برائی کی طرف چل پھرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روک رکھا ہے اس کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگتے ہیں، تو انسان کے اندر ایک ملامت کرنے والا، روکنے والا اور ٹوکنے والا ایک نفس ہے جو اس کو روکتا ہے۔ اسی کو ہم عام الفاظ میں ضمیر کہتے ہیں، اور جس انسان کو اس کا شعور ختم ہو جائے، اس کا احساس مر جائے، تو ایسے انسان کو ہم لوگ بے ضمیر کہتے ہیں کہ وہ بے شعور ہے، بے ضمیر ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ لیکن نفس لوامہ اور نفس امارہ کی یہ کشمکش ہر انسان میں برابر چلتی رہتی ہے، کبھی وہ فتح پاتا ہے، کبھی یہ فتح پاتا ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ جو نفس امارہ کو، جو برائی پہ ایک اکسانے والا نفس ہے، اس کو دبا کر کے رکھے، اس کو کچل کر کے رکھے، اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھے۔ جب یہ مرحلہ طے ہوتا ہے اور انسان اس پر قابو پا لیتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کے زمرے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی وہ عمل کرتا ہے اس میں اس کو اللہ کی رضا نظر آتی ہے۔ حدیث قدسی کی زبان میں ہر معروف، ہر نیکی کا عمل اور جس طرف اس کا قدم اٹھے وہ سب اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف پلٹ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، ان کی معیت میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور تو ہمارے باغات میں داخل ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ مجھ سے نفل اعمال کے ذریعے میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مخلصا لی، اس میں وہ اخلاص کو سامنے رکھتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ، اور جب میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں اور وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی معیت، اس کا ساتھ ہر عمل میں اس کو شامل ہو جاتا ہے۔ برادران عزیز، نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ دراصل اسی انسان کے حصہ ہے، اور انسان جب اس معراج کو پہنچ جاتا ہے تو وہ منزل کو اپنے طے کر لیتا ہے اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں اپنی جنت کو فکس کر لیتا ہے، وہ جنتوں کا ضامن بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں
تو صحابہ کی ایک پوری فوج ہے، اور اگر ہم ان کے واقعات پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ کس انداز کے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کو جو اذیت دی جاتی ہے، جو ان کو تکلیف دی جاتی ہے، آزمائش اور ابتلا کے جس دور سے گزارا جاتا ہے، تو اس میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ تکلیف سے مبرہ ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کی ذات گرامی پہ ہمارے ماں باپ قربان۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص ایسے صحابی ہیں، غزوہ احد کے موقع پہ جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا، مسلمان ابتدائی جیت کے بعد ایک شکست میں تبدیل ہو گئے تھے، ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنی ترکش سے تیر نکال نکال کے دشمنوں پر ڈال رہے تھے اور ان کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد اپنے ترکش سے تیر لگا، تیر نکال اور دشمنوں پر وار کر، تیرے اوپر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھوں اس وقت کی سپر پاور ایران کی سلطنت فتح ہوئی تھی، آتش پرستوں کا جھنڈا سرنگو ہوا تھا، اور اس مملکت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا وہاں لہرایا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کئی غزوات میں حصہ لیا، اور تمام ہی غزوات میں ان کے مقدر میں فتح ہی لکھی گئی تھی۔ انہوں نے ایک بہت لمبی عمر پائی۔ ایک بار مسجد میں کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، مختلف غزوات میں بھی آپ نے حصہ لیا ہے، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیے جو آپ کے لیے یادگار ہو۔ انہوں نے کہا کہ یادگار تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے میں ایک چیز جو بہت یاد رکھتا ہوں اس کو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہا غزوہ احد کے موقع ہی پہ جنگ سے پہلے کی رات میں اور عبداللہ ابن جہش دونوں خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن جہش سے میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آئیے ہم اللہ کے حضور تھوڑا روتے گڑ گڑاتے ہیں، کل تو مارکا ہونے والا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، اور تم دعا کرنا تو میں آمین کہوں گا۔ عبداللہ ابن جہش نے اس تجویز سے اتفاق کیا، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا، نفل نمازیں پڑھی، اللہ کے حضور روئے گڑ گڑائے، اور ان قطروں کو پیش کیا جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں، اس دنیا وما فیہا سے محبوب ہیں۔ یہ پوری دنیا اور اس کی دنیا کے اندر جو بھی آشائشیں ہیں، جو بھی نعمتیں، ان سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرتان حبیبتان الی الرحمن من الدنیا وما فیہا، قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ وقطرۃ دموع تراق من خشیت اللہ۔ اس زمین پہ دو ہی قطرے اللہ رب العزت کو پوری دنیا سے اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہیں، ایک تو شہید کے جسم سے نکلنے والا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں سے اسے گرایا جائے، یعنی خون کا قطرہ، اور ایک آنکھوں سے گرنے والے قطرے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گرے۔ ان دونوں نے دعا کی۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم اس میں اپنی بہادری دکھانے اور شجاعت دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں،
ہم یہاں پر صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس روئے زمین پہ تیرا کلمے کی سربلندی ہو، اس روئے زمین پہ تیرا دین قائم ہو، تو کل تو میرے حصے میں کسی ایسے شجاع، بہادر اور کڑیل جوان کو بھیجنا جس پر میں غالب آؤں، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دوں، اور اس طرح سے ایک دو نے کئی ایک کو بھیجنا اور تو مجھے فتح یاب کرنا۔ عبداللہ بن جہش نے کہا آمین۔ پھر عبداللہ بن جہش نے بھی دعا کیا کہ اللہ کے رسول، ہم بھی جو ہے اپنی شجاعت اور بہادری دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن میری یہ دعا ہے کہ کل میرے بھی مقابلے میں کسی بہت ہی سخت جان کڑیل جوان کو بھیجنا، لیکن میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں اور تیرے ہی راستے میں میرے یہ کان اور ناک بھی کاٹ لیے جائیں۔ جب احد کے میدان میں جنگ کا پاسا پلٹا ہے اور مختلف صحابی شہید ہوئے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ بعد میں جب ہم شہداء کی لاشوں کو جمع کرنے کے لیے اور ان کی تدفین کے لیے آگے بڑھے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کا مکمل مسئلہ کر دیا گیا ہے، اور اسی کے بغل میں حضرت عبداللہ بن جہش کی لاش ہے اور ان کے کان اور ناک کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ہند ابو سفیان کی بیوی جب آئی اور اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کی لاش اور اس کو مسئلہ کیا، تو دیکھا کہ اچھا ان کے بغل میں حمزہ کے بھانجے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، یہ بھی ہیں، گرچہ ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہوتے تو یہ حمزہ کے بھانجے ہی ہیں، ان کے بھی کان اور ناک کاٹ لیے جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے کہا کہ اے عبداللہ، تمہاری دعا میری دعا سے بہتر تھی اور تمہاری قسمت میری قسمت سے بہتر تھی۔ برادران عزیز، جب نفس مطمئنہ اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں، جو اس مرحلے کے پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت جو بھی کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، مومن اور نفس مطمئنہ اسے کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ جب ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تو اس وقت جو جم غفیر تھا، اس کے سردار نے کہا تھا کہ پھانسی دینے سے پہلے تم لوگوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ تو جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، انہوں نے اپنے نیزوں سے، جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی اور جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا، اس کے ذریعے سے ان میں کچوکے لگانے لگے۔ اور اس وقت جب ان کی آخری خواہش پوچھی گئی اور انہوں نے 2 رکعت نماز کی خواہش کا اظہار کیا، تو بہت جلدی جلدی 2 رکعت نماز کے اتمام کیا اور کہا کہ اے لوگو جان لو، میں بہت لمبی نمازیں پڑھنے والا ہوں، میرے سجدے بڑے طویل ہوتے رہے ہیں، لیکن میں نے آج یہ مختصر نماز اس لیے کی ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب تمہارے اس ڈر سے یا موت کے ڈر سے اپنی نمازوں کو طویل کر رہا ہے۔ برادران عزیز، یہ تو صحابہ کی مثالیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی اگر آپ نفس مطمئنہ کے مظاہر کو دیکھنا چاہتے ہوں تو اس روئے زمین میں ابھی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمارے اندر ایمان کی تقویت اور ایمان کے بڑھاوے کا سبب بن سکتی ہیں۔ غزہ اور فلسطین کی سرزمین استقامت، عزیمت، قربانیوں کی عبارت ہے، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے سب کچھ لٹا رہے ہیں، اپنی جان کی، مال کی، اولاد کی، خاندان کی، اور سب کچھ، یہ نفس مطمئنہ کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ اگر ہم یہ نفس اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف مخلص ہوں، اس کی طرف رجوع کریں، اپنے قبلے کو درست کریں، اور اس وقت تک ہمارے یہ صرف الفاظ ہوں گے جب ہمارا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے نفس امارہ کو قابو میں کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو 2-3 شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال میں اخلاص کو لازم پکڑیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی اقتداء کو لازم پکڑیں، اللہ رب العزت کے تقوی کو لازم پکڑیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ الا ان القلوب لا تصدع کما یصدع الحدید، یہ دل جو ہے اس میں بھی زنگ لگ جاتے ہیں جیسے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت و ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا، وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو لازم پکڑنا۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العلی العظیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔